ابھی دو اہم چیزیں، آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نماز میں ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھے کہ نہ پڑھے، یعنی امام کے ساتھ مقتدی پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو اپنے سامنے دو معاملے ہیں۔ تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، جز ہے کہ نہیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا حصہ مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو جب بلند آواز سے پڑھیں گے تو بسم اللہ کو بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ، قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کا حصہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اور اس پر کئی حدیثیں موجود۔ مسلم شریف پہلے حصے میں نماز کے بیان میں خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، جنہوں نے ایک دو دن نہیں بلکہ 10 سال حضور کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، عمر کے پیچھے نماز پڑھی، عثمان کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ حضرات نماز پڑھاتے تو جب بھی سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے تو الحمدللہ رب العالمین سے ہی پڑھا کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اگر حصہ ہوتا تو الحمد سے نہیں شروع کرتے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتے۔ یہ مسلم شریف کا حدیث پاک۔ ایک دوسرے حدیث پاک میں یوں آیا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا۔ سبحان اللہ، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا۔ نماز سے مراد یہاں خاص سورہ فاتحہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جا کے فساد کریں گے، جھگڑے کریں گے، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخراً فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اسی لیے کوئی خیریت پوچھے یا جو بھی پوچھے الحمدللہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فخر جس سے کرے وہ کلمہ اپنی زبان سے نکالنا ہے۔ مزید یہ کہ الحمدللہ میں 8 حرف ہیں۔ تفسیر کبیر کے اندر آیا کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جی یہ فائدہ بھی ہے اس کے اندر۔ جی تو اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے۔ ثنا اور حمد دونوں ایک ہی ہے، تعریف۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، رب فرماتا ہے دیکھو میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ کبھی سرکار نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ اپنے سارے معاملات کو میرے حوالے کر رہا ہے کہ اللہ میرے سارے معاملات تو تیرے حوالے ہیں۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ تو بندے مانگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ چلا، یہ سوال کیا، رب فرماتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا۔ تو مانگنے والا ہونا بہرحال، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اگر سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ کا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے بسم اللہ کا تذکرہ فرماتا پھر الحمد فرماتا، لیکن اللہ نے بسم اللہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ ڈائریکٹ الحمد سے آغاز فرمایا۔ معلوم یہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں۔ بہت غیر مقلد بہکائے گا، ورغلائے گا۔ تو آپ ان حدیثوں کو یاد رکھیں، مسلم شریف کی حدیثیں ہیں۔ پہلے کی راوی حضرت انس بن مالک، دوسرے کے راوی حضرت ابو ہریرہ۔ یہ تو ایک معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کیا؟ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ نہیں ہے۔ کتنی روایتیں آپ نے سنی ہیں نہیں ہے پہ بولنا پڑے گا؟ کتنی؟ 2۔ غیر مقلد بہت چڑھا رہتا ہے، اس کے اوپر آپ چڑھ جاؤ۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا موقف بڑا مضبوط ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کو کتابوں کو پڑھنا پڑے گا۔
سمجھ رہے کہ نہیں؟ کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، کتابوں سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا، دوڑا لیں گے آپ انشاءاللہ۔ جی کتنی روایتیں پڑھی آپ نے؟ دو۔ پہلے کے راوی کون؟ حضرت انس، اور دوسرے کے راوی حضرت ابو ہریرہ۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا سوال غیر مقلد کہتا ہے، جو حقیقت میں حضرت امام شافعی کی تقلید کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ام الکتاب نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں۔ تو اس نے کہا آپ کو امام کو بھی پڑھنا پڑے گا، مقتدی کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ سمجھ رہے نا؟ اعتراض کا سمجھ میں آیا؟ اسی لیے ان کے ہاں امام پڑھتا ہے، مقتدی بھی لگا رہتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں یار بلا شبہ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حضور کا فرمان حضور سے بہتر کون سمجھے گا؟ سمجھے کہ نہیں؟ حضور کا فرمان، بھائی ہر آدمی اپنی بات جو بولا ہے وہ سمجھتا ہے نا کیوں بولا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کا فرمان حضور سے بہتر کون جانے گا یار؟ اللہ کے رسول سے بہتر کون جانے گا؟ تو آقا نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز ادھوری ہوگی۔ خود ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، پاک بخاری کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ حضور نے فرمایا جس نے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز خداج ہے، خداج ہے، خداج ہے۔ خداج مانے ادھوری ہے، ادھوری ہے، ادھوری ہے، غیر تام، مکمل نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اکیلے پڑھے گا تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے، امام صاحب بھی پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن مقتدی کیا کرے؟ کیا مقتدی اس حدیث میں شامل ہے یا نہیں؟ اور ڈائریکٹ حضور سے پوچھیں۔ حضور تو جس کے لیے جو چاہے حکم نافذ فرما دینا۔ کہ آقا نے فرمایا نماز نہیں ہوگی، ہم نے کہا نہیں ہوگی نماز، حضور نے کہہ دیا نماز ادھوری ہوگی۔ لیکن اکیلے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھے، امام صاحب بھی سورہ فاتحہ پڑھے، مقتدی پڑھے کہ نہ پڑھے؟ مقتدی پڑھے کہ نہ پڑھے؟ تو ڈائریکٹ حضور سے پوچھتے ہیں۔ طحاوی شریف کی حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، ارشاد فرمایا تم میرے پیچھے قرآن پڑھتے ہو، مجھے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو کام سرکار کی تکلیف کا باعث ہو وہ صحابہ کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں شرارت پہ آ گئے، ہم لوگوں سے مراد سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی ورنہ صحابہ آقا علیہ السلام نے صاف صاف منع فرمایا۔ کون سی حدیث ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف ایک نماز کا بیان، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، جب امام کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تم کہو ربنا لک الحمد، جب امام تلاوت کرے آقا فرماتے ہیں فانصتوا تو خاموش ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ اگر اور اس کے بعد حضور نے اور فرمایا، مسلم شریف کے اندر یہ آیا کہ جب امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ حضور نے کام بانٹ دیا، کہ امام کا کام ولا الضالین کہنا مطلب سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور مقتدی کا کام سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں بلکہ آمین کہنا ہے۔ اگر مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا تو حضور یوں نہیں فرماتے کہ جب امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین، آقا یوں فرماتے جب تم لوگ کہو ولا الضالین تو کہو آمین۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ جب امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین، مطلب ان کا کام سورہ فاتحہ پڑھنا، مقتدیوں کا کام آمین کہنا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی ایک اور حدیث سن لیں۔ اس حدیث کو امام اعظم نے بڑے حکیمانہ انداز میں سمجھایا۔ ہوا کیا تھا، کوفہ کے سرزمین پر کچھ لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مقتدی جو ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ امام اعظم نے فرمایا ہاں نہیں پڑھے گا۔ تو سب بولنے لگے جتنے تھے سب۔ امام اعظم نے فرمایا کسی ایک کو اپنا ترجمان بنا لو، اس کی بات تمہاری بات ہو جائے، اس کا بولنا تمہارا بولنا ہو جائے، اس کا کہنا تمہارا کہنا ہو جائے۔ تو ان
ان لوگوں نے ایک آدمی کو اپنا ترجمان بنایا، کہا اس کی بات ہماری بات ہوگی، اس کا بولنا ہمارا بولنا ہوگا۔ امام اعظم نے کہا الحمدللہ تم لوگوں نے سمجھا دیا کہ ہم نے دنیا کے میٹر میں بھی ایک کو اپنا امام بنایا جس کا بولنا مقتدی کا بولنا ہے، ہم نے نماز میں بھی اپنے آپ کو ایک جو ہے امام بنا لیا، باقی اس کے مقتدی بن گئے۔ اس کو اب حدیث میں کیسے سمجھے گے؟ تو امام اعظم نے حکمت سے سمجھایا۔ حدیث میں یوں آیا، آقا نے فرمایا من قال له امام فقرات الامام قرات اللہ، حضور نے فرمایا جس کا امام ہوتا ہے تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دونوں باتیں ایک دم کلیئر ہو گئی ہیں؟ آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی خوب فضیلتیں آپ نے سن لی، اب بسم اللہ پہ آ جائیے تفسیر پہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے نا، تو اللہ کے نام سے شروع، اللہ سے کیوں نہیں شروع؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نام سے شروع، اللہ سے کیوں نہیں شروع؟ کہ اللہ سے شروع کرو گے تو اللہ کی حد ہوگی، سمجھ رہے کہ نہیں بھائی؟ جس سے شروع کرو گے اس کی حد ہوگی کہ نہیں؟ تو اللہ سے شروع کرو گے تو حد ہوگی، تو کہا اللہ سے نہیں شروع کر سکتا بندہ، اللہ کا نام لے تو اللہ کا نام لے کے شروع کر سکتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے، اب اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اور ایک ذاتی نام۔ جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، باقی جتنے اوصاف ہے سب صفاتی نام ہے، لیکن اللہ جو ہے اپنی تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ مطلب اللہ کہہ دیا تو اس میں رحمان بھی آ گیا، اللہ کہہ دیا تو اس میں رحیم بھی آ گیا، اللہ کہہ دیا تو اس میں جبار بھی آ گیا، اللہ کہہ دیا غفار اور ستار بھی آ گیا۔ غرض کہ اللہ کے جتنے نام ہیں، اللہ کا نام منہ پہ آ جائے، زبان پہ آ جائے، سارے ناموں کا چرچا ایک ساتھ ہو جائے۔ ہمارے نا لفظ اللہ کی موشا جی، لفظ کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ لفظ مانا وہ بات جو مجھ سے پھینکی جائے، تو اللہ کا نام اللہ اللہ، اس لیے اللہ کا عالم ذاتی، ٹھیک ہے۔ اب کس سے بنا ہے؟ تو قاصی بیضاوی نے کئی باتیں یہاں پر پیش فرمائی۔ پہلی بات تو یہ پیش فرمائی کہ اللہ یہ الہ سے بنا ہے۔ الہ مانے ہوتا ہے حیران اور پریشان ہونا۔ اللہ کے بارے میں سوچو، ہمیشہ سے ہے دماغ پریشان، ہمیشہ رہے گا پریشان، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیسے رہے گا؟ ایک دم دماغ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذاتی ایسی ہے کہ بندہ زیادہ غور کرے حیران پریشان ہو جائے۔ پھر مزید یہ کہ یار دماغ میں جو بات آتی ہے اس کی حد ہوتی ہے، کیونکہ دماغ ہمیشہ محدود چیزوں کو اپنے اندر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی دماغ میں نہیں لا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دماغ ہمیشہ محدود چیز کو کیچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو غیر محدود ہے، سمجھ رہے نا؟ اس لیے حیران ہو جاتی ہے عقل، پریشان ہو جاتی ہے عقل، ٹھیک ہے جی۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اوصاف ہیں بھائی۔ جبار بھی تو ہے، یہاں پہ آ سکتا تھا نا بسم اللہ الجبار، یہاں پہ آ سکتا تھا بسم اللہ القہار، لیکن یہ رحمان اور رحیم آیا کیوں؟ کیونکہ جب شروع میں کہتے ہیں نا انگریزی میں فرسٹ امپریشن از لاسٹ، تو بندہ قرآن پڑھنا شروع ہی کر رہا ہے نا، معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہم قرآن جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، جس کتاب کا پڑھانے والا، اس کتاب کو عطا کرنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ جب وہ رحمان ہے دوسرے کی کتاب پڑھتے وہ خوش ہو جاتا ہے، یہ تو رحمان اور رحیم خلاق کائنات ہے، جس کی کتاب پڑھیں گے تو تمہارا جاؤ لالا جب کچھ ہوگا تو کچھ نہ کچھ انعام عطا فرما دے گا، صحیح ہے نا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا، ایک صحابی آئے کہا حلق میں درد ہے، آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، سبحان اللہ، مطلب قرآن کی تلاوت ساری بیماری کا حل، ساری بیماری کا حل۔ تو اس لیے رحمان اور رحیم کو پہلے رکھا گیا، صفت رحمت کو پہلے رکھا گیا، صفت غضب کو نہیں۔ پھر مزید یہ کہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب سے آگے ہو جاتی ہے، میرے غضب پر غالب آ جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے، الحمدللہ۔ تو رحمت غالب آئی تو آغاز ہوا اللہ کے ان ناموں سے جن ناموں سے رحمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ رحمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اچھا دونوں کا معنی ایک ہے، رحمان کا بھی وہی ہے، رحیم کا معنی بھی ہے، دونوں کا معنی مہربان۔
تو دونوں کی وہاں اس میں بھی فرق ہے۔ اچھا دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے تو مسلم اور کافر سب کو پانی ملتا ہے، سب کو ملتا ہے۔ دھوپ نکلے تو روشنی سب کو ملے، مسلم اور کافر کو، یعنی جو جو اللہ عطا کرتا ہے سب کو دیتا ہے۔ تو پھر کہا ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا اللہ سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، تو کہا رحمان ہے، تو کہا ایمان لانے کا پھر کیا مطلب ہے؟ کہا بابا عام رحمت اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رکھی ہے، لیکن وہ خاص رحیم ہے، جو ایمان لاتا ہے اس پر اپنی خاص رحمت کا مظاہرہ فرماتا ہے۔ سمجھا نا؟ اس لیے دونوں کو رکھا گیا۔ سمجھ میں آئے گی نہیں؟ ہاں۔ دوسری وجہ اس کا علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ نے عمدۃ القاری جو بخاری کی شرح اس نے 5 وجہ نقل فرمائی۔ ایک آخری بات پیش کرتا ہوں، بڑی اچھی بات لکھی آپ نے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحمت کا مظاہرہ کرتا ہے، آخرت میں بھی کرتا ہے، دونوں کرتا ہے، لیکن اس نے خود فرمایا، حدیث قدسی میں آیا کہ اس نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں ظاہر فرمایا، اس رحمت اس حصے کے ذریعے سے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں اپنی بیٹے سے محبت کرے، بھائی بھائی سے محبت کرے، میاں بیوی آپس میں، یعنی یہ محبت جو ہے اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ تو کہا 99 کہاں؟ آخرت میں، آخرت میں ظاہر فرمائے گا۔ اسی لیے تو رحمت کو سن کر کے امید بن جاتی ہے نا، کہ جب ایک رحمت کا یہ عالم ہے کہ اتنا گناہ کر رہے ہیں پھر بھی دے رہا ہے، اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو جب 99 رحمت کے حصوں کا مظاہرہ فرمائے گا وہ تو بے حساب و کتاب داخلہ جنت میں فرمائے گا، بے حساب و کتاب فرمائے گا۔ ہمت بڑھ جاتی ہے، حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے گناہ کی طرف ڈر لگنے لگتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے، بدن کانپ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں جگہ رحمت کا مظاہرہ فرمائے گا، اس لیے رحمان ہے، لیکن خاص رحمت ظاہر فرمائے گا اسی لیے رحیم۔ اسی حضور کی ایک صفت آئی ہے کیا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحیم حضور کو کہا گیا۔ کیوں؟ کہا سب کے لیے تو رحمت ہے۔ ارے کافر بچ گیا کہ حضور ہے اس لیے عذاب نہیں آ رہا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے محبوب، آپ ہیں اس لیے ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا، تو عذاب سے بچ گیا۔ کافر کی منافق کی منافقت چھپ گئی، لیکن ایمان والوں کے لیے کا رحیم ہے، دنیا میں بھی رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام عذاب سے اس امت کو محفوظ رکھا ہے، اور آخرت میں اتنے رحیم کہ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ سمجھا نا؟ اس لیے رحیم کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اب اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے تعریف، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، ساری تعریف کس کی ہیں؟ تو پھر تو ابا کی تعریف کے مسئلے میں آ جائیں گے، صحیح ہے نا؟ میرے ابا بڑے اچھے ہیں، ابا بیٹے میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، مقتدی امام صاحب میرے اچھے ہیں، امام میرے مقتدی بھی مست ہیں، اور امتی کرا ہوتا ہے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولا، ہمارا نبی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کا نام بنایا۔ کہا یار حضور کی بھی تعریف ہو رہی، بندے کی بھی تعریف ہو رہی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کو مثال سے سمجھاؤں پہلے۔ ٹیلر کے سامنے جو کپڑا وہ سی دے، کپڑے کی تعریف کرو سے ٹیلر پھولتا جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ ٹیلر نے کپڑا سلایا نا، تو جس چیز کو اس نے بنایا اس کی تعریف کرو تو حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کرسی کی تعریف کرو تو کرسی بنانے والے کی تعریف، گھر کی تعریف کرو گھر بنانے والے کی تعریف، مطلب جو بناتا ہے بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرو تو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ الحمدللہ جب باپ کی تعریف بیٹا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تعریف پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو تو اللہ ہی نے بنایا ہے نا، اللہ ہی نے بنایا۔ پاگل کہتے ہیں حضور کی تعریف شرک ہے، میں کہتا ہوں پاگل ہے تو، شرک کیسے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا، اور بے مثل و بے مثال مخلوق کی تعریف کریں گے تو خالق تو خوشی ہو جائے گا نا، خالق تو خوشی ہوگا نا، سمجھ آئے کہ نہیں؟ جی تو حمد، اب حمد یہ لفظ ہے انگریزی میں، جیسے مان لیجیے کوئی لفظ پکڑ لیجیے ڈو من، سمجھ رہے نہیں؟ کوئی اردو میں پکڑ لے کرنا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنے والا، کیا ہوا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ پڑھنا، پڑھنے والا، پڑھا ہوا، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے عربی میں حمد،
تعریف کرنا، حمد مانے تعریف کرنا، تعریف کرنے والے کو حامد، تعریف کرنے والے کو حامد، تعریف کرنے والے کا حامد، اس کی تعریف کی جائے محمود، اس کی تعریف کی جائے محمود، سمجھنا، جس کی جو تعریف کرے وہ حامد، جس کی جائے محمود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم خود محمود ہے اور اپنے محبوب کو بھی محمود بنایا۔ جب اللہ نے محمود ہو کر کے محمود بنایا اپنے محبوب کو، تو محبوب کی تعریف شرک ہو سکتی ہے کیا؟ اندازہ لگا سکتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ محمد اسی سے بنا ہے محمد، محمد حامد کا معنی تعریف کرنے والا، محمد کے معنی خوب تعریف کرنے والا، خوب تعریف کرنے، اور محمد جس کی خوب تعریف کی جائے، جس کی خوب تعریف کی جائے۔ الحمدللہ ہم کریں نہ کریں، سرکار کی تعریف فرشتے کرتے ہیں، سرکار کی تعریف فرشتے کرتے ہیں۔ کبھی حدیث سے بتاؤں گا، اس سے بہت حدیث سے موجود جی۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی، تمام تعریف اللہ، کسی اور کی نہیں، ساری تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ مخلوق کی کرو تو خالق کی تعریف، مخلوق کی کرو تو خالق کی تعریف جی۔ رب العالمین جو سارے جہان کا کیا ہے؟ پروردگار، سب کا پالنے والا ہے، اللہ ہی سب کو پالتا ہے نا۔ لیکن گھر میں بول دو تو کہا نہیں لاتے ہیں ہفتے میں کما کے، پگار آتی ہے، تو کہا پالنے والی ذات حقیقت میں اللہ کی ہے، ذریعہ کسی کا لگا دیا، ذریعہ لگا دیا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں لفظ رب کا استعمال بادشاہ کے لیے 3 جگہ کیا۔ لفظ رب، رب مانے پالنے والا، رب مانے، اور یوسف علیہ السلام نے کتنی جگہ کہا؟ 3 جگہ بادشاہ، سورہ یوسف میں آئے گا تو بتائیں گے، 3 جگہ استعمال کیا۔ اگر یہ پاگل قوم ہوتی برابر کہتی کہ شرک ہو گیا، نبی ہیں وہ تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے، انہوں نے کیسے رب کہہ دیا؟ تو مزاج ملا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ سے، مزاج یہ ملا کہ حقیقت میں رب اللہ ہے، اور اللہ حقیقت میں پالنے والا ہے، بادشاہ مجازن پالنے والا ہے، آسان لفظوں میں ذاتی پالنے والا اللہ ہے، بادشاہ عطائی پالنے والا۔ کہا جب یہ عطائی رب ہو سکتا ہے جو عام بادشاہ ہے، جو مصر کا بادشاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو میرے مصطفیٰ کو دونوں جہان کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، دونوں جہان کا بادشاہ بنا کر۔ وہاں شرک نہیں ہوا، یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، تمام تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان کا پالنے والا، سارے جہان کا پالنے والا۔ کہا بہت سارے جہان ہے کیا؟ 18,000 عالم۔ کتنے عالم ہیں؟ بولے کتنے؟ 18,000 عالم کو پالنے والا۔ یہ تو خالی شمار میں آتے ہیں، اور نہ جانے کتنے عالم۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عالم میں لوگوں کو پالنے والا۔ ہم کہیں گے ہم تو خالی اسی عالم کو دیکھ رہے ہیں، عالم ارسال کو کماتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اسی عالم میں۔ کہا اللہ ہر عالم میں پالنے والا ہے۔ کہا عالم ارواح بھی ایک عالم ہے، عالم ارواح بھی ایک عالم ہے، اللہ نے وہاں بھی پالا۔ عالم ارسال میں آئے، اس عالم میں بھی اللہ نے پالا۔ قبر میں جائیں گے، عالم برزخ ہے، اللہ وہاں بھی پالتا ہے۔ لیکن جو پالا جاتا ہے وہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ نبی اللہ حی یرزق، نبی زندہ ہے، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ روزی دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ ہاں، اس پہ بہت اچھی بات یاد آئی، سارے جہاں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ نالے کیا کہتے ہیں؟ قبر میں زندہ ہیں، روزی بھی ملتی ہے، تو کہاں چاہے انکمنگ ہوتی ہے وہاں آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے۔ کو سمجھے کہ نہیں؟ کوکر میں جو رکھو، اجڑی رکھو تو اجڑی کی بدبو ہی آئے گی، اور اس کے اندر مست قیمہ بھونو تو کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ اجڑی خور قوم ہمیشہ گندی گندی باتیں کرے، کہا انکمنگ ہے تو آؤٹ گوئنگ ہونی چاہیے۔ اس پاگل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضور نے فرمایا قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ تو کہا جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جنت میں کھانا بھی ہے، انکمنگ تو ہے، آؤٹ گوئنگ کیسے ہے؟ کہا جنت میں انکمنگ تو ہے، آؤٹ گوئنگ کیسے ہے؟ تو حضور نے فرمایا 2 چیزیں ہوں گی، نمبر 1 ڈکار آئے گی، خوشبودار کھانا ہضم ہو جائے گا، ڈکار آئے گی، خوشبودار کھانا ہضم ہو جائے گا، ہلکا سا خوشبودار پسینہ نکلے گا، کھانا
ہضم ہو جائے گا۔ کہا جب جنت میں گئے تو جنت کی کیاری میں کیا ہو؟ کہا جنت کی کیاری میں یہی ہے کہ اللہ روزیاں عطا فرماتا ہے، ڈکار آتی ہے خوشبودار، کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ معاملہ کلیئر ہو گیا؟ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو ایک بار سبحان اللہ بنتا ہے یار، بہت بڑی بات ہے جی۔ پھر یہ پاگل ایک پاگل ہے، نام نہیں لیں گے ہم، پاگل لوگوں کا نام لینا اچھا بھی نہیں لگتا۔ ایک پاگل ہے، وہ کہتا ہے کہ جب قبر میں زندہ ہیں تو عمر کیوں نہیں جوڑتے، ہے نا؟ یہی سوال کرتا ہے، بہت چلاتا ہے، بولے عمر کیوں نہیں جوڑتے؟ تب ہم کہیں گے پاگل، عالم ارواح میں کیا مردہ ہے کیا؟ عالم ارواح میں تو زندہ ہیں۔ پھر ایک چیز اور، جب ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے پاک، فرشتہ آتا ہے روح پھونک دیتا ہے اللہ کی طرف سے، تو بچہ زندہ ہو گیا کہ نہیں؟ 120 دن کا زندہ ہوا کہ نہیں بھائی؟ 120 دن پہ روح ڈال دی گئی، زندہ ہو گیا، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، ماں کو دیکھے کہ نہیں ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ماں بڑی خوش ہو جاتی ہے اس ٹائم کہ بچہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، تو زندہ ہے نا وہ، اس کی عمر کیوں نہیں نکلے؟ کہ جیسے ہی ماں کے پیٹ شکم میں ٹھہرے بچہ، وہاں سے لے کے 120 دن ہٹا کر کے بس 120 دن جیسے ہی ہو جائے جنم داخلہ بنوا لو، سمجھے کہ نہیں؟ جنم داخلہ بنوا لو۔ کیوں؟ کہا کیوں نہیں کاؤنٹ کر رہے؟ کہا وہ جو ماں کے پیٹ میں ہے تو ابھی عالم اجسام میں نہیں آیا، جب عالم اجسام اس دنیا میں آ جائے گا تب زندگی کا شمار ہوتا ہے۔ کہا کب تک؟ کہا جب تک اس عالم اجسام میں رہے گا تب تک۔ کہا الحمدللہ ہمارا نبی زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے، دنیا سے تعلق بھی باقی ہے، لیکن عمر شمار اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام عالم اجسام سے بظاہر پردہ، بظاہر کیا فرما گئے؟ پردہ فرما گئے۔ ایک اور کھڑا ہوتا ہے، کہا پردے کا لفظ استعمال مت کرنا، بیان ہے باقاعدہ اس کا، پاگل کا، پاگل کا عجیب بیٹھتا ہے اس پہ کرسی پہ، پاگل، نہیں ہے، نام بتانا نہیں چاہ رہا ہوں میں، غیر ہے مقلد کا، سمجھے کہ نہیں؟ ہے فرجیز کیا ہے جو بھی ہے، تو اس نے کیا کہا کہ پردے کا لفظ چاہے جتنے معذب لفظ استعمال کرو، وصال، وفات، پردہ فرمانا، بولے حقیقت میں موت ہی ہے۔ ہم اس پاگل سے کہیں گے ابے گدھے قرآن نہیں پڑھتا، شہید کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مردہ مت کہنا، اللہ نے مردہ کہنے سے منع کر دیا۔ تیرا قرآن پر اب ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم لوگ مردہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ پردہ فرما گئے، سمجھے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پردہ فرما گئے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے گمان مت کرنا کہ مردہ، تو ہم کیسے گمان کر لیں؟ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا کیا ہے؟ پالنہار ہے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھو، قرآن کا مخرج کتنا اہم ہوتا ہے، مخرج، ہمارے یہاں مخرج پہ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے۔ عالم لفظ ہے نا، عین سے عالم، اگر اس کو ایسے پڑھ دو عالمین، عالم تکلیف کے معنی میں آ جائے گا، کس معنی میں آ جائے گا؟ عالم، خوب تکلیف دینے کا آلہ، یعنی جس سے خوب تکلیف دی جائے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تکلیف دینے والوں کا جو پالنہار ہے۔ خالی عین نہیں نکلا تو معنی اتنا گڑبڑ ہوا، سوچے مخرج کتنا ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ابھی وقت ہے، سویرا ہے، قرآن سے پڑھنا ہے تو جو طریقہ ہے، جو منہج ہے، اس طریقے میں پڑھیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، پہلا ہی لفظ انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے ایپل کا، اگر میں اس کو توڑ مڑوڑ کر بولوں ایپل تو اب میرا مذاق اڑائیں گے نا، کہیں گے مولانا کو انگریزی بولنی نہیں آتی، بول رہے ہیں، تو مولانا کے اوپر تو آپ ہنس لیے، لیکن قرآن کا جو ہماری دینی کتاب ہے، ہماری مذہبی کتاب ہے، آسمانی کتاب، اللہ کا تحفہ ہے، مصطفیٰ کی عطا ہے، اس کتاب کو پڑھنے کا بھی تو سلیقہ ہے نا، تو اس لیے مخارج سے پڑھنا کتنا اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے جہان کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، پھر آ گیا جو نہایت مہربان رحم والا، مالک یوم الدین۔ انشاءاللہ اسی پر گفتگو آگے